السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم زبان کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ بولتے تو ہم زبان سے ہیں۔ اصل میں ہمارے پھیپھڑے جو ہیں وہاں سے غوں غوں کی آواز جو ہے نا وہ منہ تک پہنچتی ہے، کیونکہ ہوا کی نالی جو خالی ہوتی ہے، خالی نالی جو ہے وہ آواز پیدا کرتی ہے گوں گوں کی۔ وہ پھر آواز جب منہ میں آتی ہے، منہ کے اندر جو ہماری یہ زبان ہے یہ اس آواز کو الفاظ میں بدل دیتی ہے، پھر وہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ ہم کہہ جاتے ہیں۔ زبان جو ہے وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، الفاظ بنانے کی مشین ہے اور عقل کی نائب ہے۔ عقل و وہم اور خیال کی یہ ترجمان ہے، سارے جسم پر حکومت کرتی ہے۔ کبھی کبھی تو روح بھی اس کی قید میں آ جاتا ہے۔ دل و دماغ کی صورتوں کو یہی زبان ہی زہر کر دیتی ہے، اور زبان اور دل کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ جب ہم نے ایمان قبول کیا، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ۔ اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب۔ اقرارم باللسان، زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں، و تصدیقم بالقلب، اور جو زبان سے اقرار کیا جاتا ہے پھر دل اس کی تصدیق کرتا ہے، تب وہ ایمان بنتا ہے۔ تو زبان جو ہے اس کا اقرار، اس سے ماننا، اظہار کرنا، اور مان کر ہی اقرار کرنا کہ میں مان رہا ہوں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، سب کچھ اسی کے کنٹرول میں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سب نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تا قیامت تک جاری و ساری ہے۔ یعنی ہم جب اقرار کرتے ہیں، جیسے ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو اس کا اقرار ہی ہے نا، جب اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں منہ سے، اس کا زبان جو ہے وہ اس کا اقرار کرتی ہے الفاظوں میں، پھر دل ان کی جو الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہیں، دل اس کی گواہی دے کر اس کی تصدیق کر دیتا ہے، تب وہ ایمان بن جاتا ہے۔ تو گویا زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب۔ زبان اور دل کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ زبان جو بات کہتی ہے، دل میں اس سے ایک صفت پیدا ہوتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، جب بندہ گریہ زاری کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو زبان سے وہ دکھی الفاظ بولتا ہے، پریشانی کے، بعض اوقات ندامت اور شرمندگی کے الفاظ بولتا ہے۔ اور یہی حالت جو ہوتی ہے پھر دل میں رقت پیدا کرتی ہے اور سوز و گداز پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوز جو ہے یعنی وہ درد جو ہے وہ پھر اس کی صفت جو دل میں پیدا ہوتی ہے درد اور دکھ کی، وہ پھر دل کی تپش سمجھ لیں، اس کی حرارت جو ہے وہ دماغ کو پہنچتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، دماغ پھر اس کو بخارات کے ذریعے آنکھوں سے باہر نکالتا ہے، اسے ہم آنسو کہتے ہیں۔ تو گویا زبان جو ہے وہ دل پر گہرا اثر رکھتی ہے، اور پھر دل جو ہے اس کیفیت کو باہر بھی نکال دیتا ہے،
اور اگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے زبان کچھ کہتی ہے لیکن دل اس کا نہیں کہتا، وہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے، تو وہ پھر منافق ہوتا ہے، کیونکہ زبان سے اقرار کرنے والا جب دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتا تو وہ نفاق کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، منافق بن جاتا ہے۔ زبان جو ہے وہ دل میں صفت پیدا کرتی ہے، اور دماغ جو ہے وہ دل کی صفت کو باہر نکالتا ہے، اور وہ اعضاء جو جسم کے ہیں وہ اس صفت کو باہر نکالنے کا سبب بنتے ہیں، جس طرح آنکھ ایک عضو ہے نا، اس سے آنسو آتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ جنسی باتیں کرتا ہے، بے حیائی برائی کی باتیں، وہ چسکے لیتا ہے شہوت کے، اور اس کا وہ باتیں جو ہیں اس کی دل و دماغ پر چھا جاتی ہیں۔ جب دل میں وہ ایک کیفیت پیدا کرتی ہیں، وہ کیفیت جو ہے پھر دماغ سے وہ شہوت کی کیفیت، وہ متحرک گلینڈز جو ہوتے ہیں ہارمونز کو باہر نکالتی ہے، یعنی کہ بندے کی وہ حالت جو ہے اس کے گلینڈ سے ہارمونز کی شکل میں باہر نکالتی ہے، اور بعض اوقات یہ انسان کو جنسی بیماریوں کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ یعنی اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر کلمہ جو زبان سے ادا ہوتا ہے اس سے ایک صفت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ زبان کا کلمہ دل میں ایک صفت رونما کرتا ہے۔ اچھی باتیں دل میں روشنی پیدا کرتی ہیں، نور لاتی ہیں، اور بری باتیں دل میں اندھیرا لاتی ہیں۔ حق بات کی روشنی وہ ہوتی ہے جس سے دوسرے بھی روشن ہو جاتے ہیں، لیکن بری بات جو ہوتی ہے وہ اندھیرا لاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، زبان سے بھی آپ کسی کی غیبت چغلی جو کریں گے، کوئی بہتان باندھیں گے، کوئی غلط، تو یہ گناہ ہوگا نا، تو دل پر وہ تاریکی آئے گی، دل جو ہے اندھیرے میں چلا جائے گا، اندھیرا یعنی بڑھتا جائے گا اگر آپ زبان پر کنٹرول نہیں کریں گے، اور بار بار اس طرح غیبت چغلیاں اور غلط باتیں جھوٹ اور اس طرح کی کرتے جائیں گے تو دل کو آپ پورا اندھیرے میں ڈبا دیں گے۔ تو دل جو ہوتا ہے وہ زبان کا ریفلیکشن ہوتا ہے، اس کا عکس ہوتا ہے۔ سچ بولنے والا سچے خواب بھی دیکھتا ہے، جھوٹا شخص نہ سچے خواب دیکھتا ہے نہ اس کے دل میں وہ نور پیدا ہوتا ہے جس سے وہ دیدار الہی کی طرف گامزن ہو، یعنی اللہ کی طرف اس کا دل لگے۔ قیامت کے دن مثلاً جس طرح بندہ بے نور آئینے میں اپنی صورت دیکھتا ہے نا، تو جب اس کو اپنی صورت بری لگتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا، جب آپ کی صورت آپ کو بری لگے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو اچھا بنانے کی کوشش کروں، لیکن وہ دل کی کیفیت جو ہے، جو اندر کا حال ہے، اس کو نہیں دیکھتا۔ باقی ہر چیز کی صفائی رکھتا ہے بندہ، اوپر والے جسم کے حصوں کی، اعضاء کی، بن ٹھن کے جاتا ہے۔ بڑا عورتیں ہیں تو وہ میک اپ کرتی ہیں، بڑے بڑے اپنے آپ کو شو کر کے شو بازی اور اپنے آپ کو بڑا خوبصورت اور اس طرح کرتی ہیں۔ لڑکے بھی جوان اپنے آپ کو وہ جم میں جا کر اور اپنے مختلف طریقے سے اپنا مسل جسل بنا کر اپنے آپ کو بڑا بہادر شو کرتے ہیں، اپنے آپ کو وہ بھی بڑا کچھ شو کرتے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ جو دل ہے نا، جو اندر ہے، اس کی کیفیت کو کوئی نہیں دیکھتا، اس کو خوبصورت کوئی نہیں بناتا۔ وہ اندھیرے میں رہے یا وہ جس حالت میں رہے اس کو اسی حالت میں رہنے دیتے ہیں، دل کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اس لیے جو ہے وہ زبان جو ہے، جب اس سے آپ ایسی بات کریں گے جس میں سچائی نہیں ہوگی تو دل کو کالا کرتی جائے گی۔
جھوٹ، غیبت، چغلی اور برائی کرنے والا اپنے دل کے آئینے کو میلا کر لیتا ہے، پھر وہ لوگوں کو جب اسی آئینے سے دیکھتا ہے اسے سچے لوگ بھی جھوٹے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دل کے آئینے کی روشنی سچائی میں مضمر ہے۔ ایمان اس وقت تک راست نہیں ہوتا جب تک دل راست نہ ہو، یعنی ایمان سچائی پر مبنی نہیں ہوتا جب تک دل اس سچ کو نہ مانتا ہو۔ زبان کی یہی آفت ہوتی ہے جو نفاق کا ذریعہ بنتی ہے۔ انشاءاللہ اس کو آگے جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔